بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی علامت کیا ہے، یعنی ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی اور یہ رات لیلۃ القدر کی رات نہیں تھی۔ اس کی علامت کیا ہے کہ بندہ اس میں پھر عبادت کرے۔ اور یہ رات کب ہے، یہ رات ہم کن راتوں میں ڈھونڈ لیں اس رات کو، تو یہ مکمل تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر، قدر کا مطلب ہے شرف، عظمت، فضیلت، اہمیت۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر کی رات اس وجہ سے کہتے ہیں، اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات بہت ہی شرف والی رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت والی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام وہ لیلۃ القدر ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے اس رات کے نام سے ایک مکمل سورت کو نازل کیا ہوا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، سورۃ القدر میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنا وہ خیر من الف شہر، خیر بہت ہی بہتر ہے۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے یعنی بہت ہی بہتر، ایک بہتر ہے اور ایک بہت ہی بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ یعنی لیلۃ القدر کو عبادت کرنا، شب قدر کی ایک رات کو صرف عبادت کرنا، یہ 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت کرنے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنی فضیلت والی رات ہے، کتنی اہمیت والی رات ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پچھلے امتوں کے عمروں کا تذکرہ ہوا، پچھلے جو امت تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ عمریں دی تھی، یعنی کسی کا عمر وہ 1000 سال ہوتا تھا، کسی کا 500، 700، 800، 1500، 2000 سال ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو ان پر بہت ہی زیادہ رشک ہوا۔ نبی علیہ السلام دل ہی میں یہ خیال کرنے لگا کہ ان لوگوں کی تو اتنی زیادہ عمریں تھیں، تو وہ لوگ ان عمروں میں بہت ہی زیادہ عبادت کر سکتے تھے۔ اب میری جو امت ہے ان کی تو بہت ہی کم عمر ہے، 60 سال، 70، زیادہ سے زیادہ 90، 100 سال ان کی عمر ہوتی ہے، تو وہ لوگ تو ان جیسے عبادت نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگ تو زیادہ فضیلت والے ہو گئے۔ یعنی اگر ہم میں سے کوئی بندہ پوری زندگی عبادت کرے تو زیادہ سے زیادہ 70 سال، 80 سال تک وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی بندہ صرف آدھی زندگی وہ عبادت کرتا تو وہ ان کی جو عبادت ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ ہو جاتا۔ تو نبی علیہ السلام کو اس بات پر بہت ہی زیادہ رشک ہوا، تو اللہ جل شانہ نے پھر انہیں لیلۃ القدر عطا کی کہ اگر آپ کی امت صرف اس ایک رات کو عبادت کرے تو یہ 1000 مہینوں کے برابر ہوگا۔ اور اسی طرح یہ لیلۃ القدر کی رات اللہ جل شانہ نے صرف اس امت کو دی ہوئی ہے، یہ اس امت کی خاصیت ہے، یہ اس امت کی جو ہے خصوصیت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تھے ان کو اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر کی رات عطا نہیں کی تھی، یہ رات صرف مجھے عطا کی ہے اللہ جل شانہ نے۔ تو اس رات کو عبادت کرنا یہ بہت ہی فضیلت والی بات ہے، بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی 1000 مہینوں کے برابر ہوتا ہے۔ 1000 مہینے وہ تقریباً کچھ کم 3 سال ہو جاتے ہیں۔ اب اس رات کی علامت کیا ہوگی، اس رات کی پہچان کیا ہوگی، اور یہ رات کب ہے، کن راتوں میں اسے ڈھونڈنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مرتبہ باہر نکلے، صحابہ اکرام کو لیلۃ القدر کی رات بتانے کے لیے وہ تشریف لا رہے تھے کہ رستے میں 2 صحابہ اکرام وہ آپس میں لڑ رہے تھے، جن کی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے وہ رات اٹھا لی گئی، یعنی اس کا تعین نہ ہو سکا۔
پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس رات کا تعین کر لیا تھا، وہ رات بتائی تھی اللہ جل شانہ نے، لیکن جب دو صحابہ کرام آپس میں لڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام سے وہ تعین اٹھا لیا گیا۔ اب اس رات کا کوئی تعین نہیں ہے، لیکن اتنا تعین حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف احادیث ہے، بہت زیادہ احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھ سے اس رات کی تعین کو اٹھا لیا گیا، لیکن تم لوگ اس کو رمضان کے مہینے میں ڈھونڈ لو۔ اب یعنی یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اس کو ڈھونڈ لو۔ اب آخری عشرے میں جو ہے وہ جہنم سے آزادی بھی ملتا ہے لوگوں کو، اور اسی طرح اس آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ اب اتنا تعین بھی ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں موجود ہے اور اسی طرح آخری عشرے میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں جو ہے وہ آیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اس کو رمضان کے مہینے میں ڈھونڈ لو، اور رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں ڈھونڈ لو، اور آخری عشرے میں تاک راتوں میں اسے ڈھونڈ لو، یعنی 21ویں کی رات، 23ویں، 25واں، اور اسی طرح 27واں، اور اسی طرح 29واں، یعنی ان راتوں کو آپ اسے ڈھونڈ لو۔ اب ادھر تک تو اس کا تعین ہو گیا، لیکن ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس کو 27ویں رات کو ڈھونڈ لو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، مجھ سے اس کا نام بھول گیا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ رات وہ 27ویں کی رات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رات نہیں ہو سکتی۔ خیر رمضان کے آخری عشرے میں موجود ہے، اتنا بات جو ہے وہ تو کنفرم ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات یہ بہت ہی زیادہ نارمل، پرسکون اور زیادہ ہی خوشگوار رات ہوتی ہے، یعنی اس رات کو نہیں گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے، جو آسمان کا فضا ہے وہ بھی زیادہ صاف ہوتا ہے، جو ستارے ہیں وہ زیادہ چمکدار ہوتے ہیں، وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں، اور اسی طرح جو چاند ہے وہ بھی صاف ہوتی ہے اور اسی طرح واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات کی صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی کوئی شعاع نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بلند ہونے تک سورج کی جو شعائیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں اس دن یعنی لیلۃ القدر کی رات کی صبح وہ شعائیں سورج کی نہیں ہوتی ہے، سورج بالکل ایک تال کی طرح ہوتا ہے، ایک پلیٹ کی طرح گول ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے، یعنی 14ویں چاند کی طرح ہوتا ہے جس کی کوئی شعاع نہ ہو۔ اور اسی طرح اس رات کو جو چاند ہے وہ چاند بھی بالکل صاف اور واضح ہوتا ہے، وہ رات کی علامت بھی آپ کو بتا دیا، اور صبح کی علامت یہ ہے کہ سورج بالکل واضح ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتا ہے، اور یہ رات نہ زیادہ سرد ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بہت ہی نارمل رات ہوتی ہے، یہ اس رات کی علامت ہے۔ آخری عشرے میں اس کو ڈھونڈ لیجئے اور اس رات کو عبادت کر لیجئے، انشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ اجر ملے گا اللہ جل شانہ کی طرف سے۔